بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فجعل محمد۔ تمام پاکستان میں رہنے والے اور دوسرے ممالک میں رہنے والے تمام اپنے اردو سپیکنگ اور دیگر زبانیں بولنے والے سب کو السلام علیکم اور تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ اس وقت میں تمام اہل اسلام کے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے میں مخاطب ہوں کہ ہمیں یہ کل کا دن جو گزرا، یہ 28 صفر تھا۔ 28 صفر صدیوں سے منایا جاتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت لطِ جگر جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاک شہادت کے حوالے سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ تو بہت کچھ کہتی ہے، مختلف علماء اپنے علم کی نظر سے بہت کچھ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ ہم نے سنا تو صدیوں سے ہے، لیکن سمجھا نہیں پا رہے۔ اگر سمجھاتے ہیں تو سمجھنے کی صلاحیت ہماری نسلوں میں شاید نہیں۔ میں نے جو آج تک دیکھا ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام اور ذکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اس سیکھنے میں میری پہلی ترجیح ہوگی تو اخلاقیات۔ ہمیں محمد اور آل محمد علیہ السلام نے بہت کچھ سیکھنے کو یہ کربلا کا مقام بنایا، اور 60 دیناروں میں کربلا معلیٰ کی سرزمین کو خرید کر اس پہ مشن محمد و آل محمد علیہ السلام کو رائج کیا۔ ہمارے درمیان سب سے بڑی جو بات ہے وہ میری نظر میں یہ آیا ہے کہ کم از کم اخلاقیات کو ہم فوکس کر لیں۔ اگر ہم اپنے اخلاقیات کو فوکس کر لیں گے تو نو ڈاؤٹ کہ ایک خوبصورت معاشرہ بن کے ہم سامنے آئیں گے۔ ہمارے لہجوں میں نرمی نہیں آتی، ہمارے زبانوں میں وہ چاشنی ختم ہو چکی، اور جتنا بھی کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اسی بات پہ فوکس ہے کہ ہم اپنے آپ کو منوائیں کہ ہم بہت تکڑے ہیں اور بہت ہی بولنے والے ہیں۔ اور بولتے وقت اگر ہم اتنا سوچ لیں کہ ہم بولنے میں اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائیونگ کے دوران جب ہم سڑکوں سے گزرتے ہیں تو ہر شخص اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر وائز اپنے اخلاقیات کو بھول کر پیش آتے ہیں کہ جیسے ایک دوسرے کو بس ابھی مار دیں گے، اور ہر شخص یہ کہے گا اوے تم منو نہیں جاندا نا یار۔ اگر اسی بات کو ہم فوکس کر لیں کہ تو منو نہیں جانتا، تو یہاں تو کوئی بھی کسی کو نہیں جانتا۔ یہاں تو ہر بندہ اپنے گھروں سے لے کے نکلتا ہے، اپنے بچوں کے کمانے کے لیے نکلتا ہے، اور ہر بندہ ہی فیڈ اپ ہے۔ کسی کو بجلی کے بل کی پریشانی ہے، کسی کو گھر کے راشن کی پریشانی ہے، کسی کو گھر نہ چاکی کی وجہ سے پریشانی ہے۔ ہر بندہ انتہا سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور رہتی کسر پھر وہ
ہمارے جو اخلاقیات کو سکھانے والے لوگ ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں، وہی نکال دیتے ہیں کہ جس میں ہمیں حسن اخلاق ہونا چاہیے اور گھبرائے ہوئے کو محبت بانٹنی چاہیے، ہر ایک کو پیار کرنا چاہیے، تو وہ بھی اخلاقیات کے دائرے سے نفی سمجھیں تو ایسے بولیں گے کہ کدھر سے آئے ہو، کون ہو تم؟ نہیں یار، لہجوں میں نرمی رکھیں۔ ہم ٹوٹے ہوئے پاکستان کو ہم سینچ لیں، جو بھولے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اپنے اخلاقیات کو مد نظر رکھیں اور محبت بانٹیں۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو اخلاق سے نہیں بولیں گے، بڑے اور چھوٹے کا ادب نہیں کریں گے، تو یہ پاکستان بہت دور نکل جائے گا۔ اور یہ ایجنڈا جو ہے وہ یہودی کا ہے کہ جس نے برسوں سے ہمیں یہ ہمارے ملک میں بےغیرتوں کی تلاش کی اور بےغیرتوں کو بجٹ دیے اور بےغیرتوں کو ہی پیسے دے کر وہ ہمارے ملک میں بہت گندی عادات ڈال کے ایک دوسرے کو پھاڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہود و انصار کی تو پلاننگ شروع سے رہی ہے، چونکہ اس کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ میں تیری نسل کو گمراہ کروں گا، اور جو میرے مولا محمد والے محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان رکھیں گے وہ تیرے ہاتھ کی نہ لگیں گے۔ یہود و انصارہ یہ یاد رکھنا، اور ان کے ساتھ لین دین بھی میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہم بھول چکے ہیں۔ ہم لباس اسلامی نہیں پہنتے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ ہم کھانا پینا، اپنا سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم یہود و انصارہ کی کاپی کر رہے ہیں، ہم اسلام کی نہیں کر رہے۔ چلو رہا کچھ بھی، بچا کچھ بھی، اب جو بچ گیا ہے اس کو اور بچا لیں، اپنے اخلاقیات کو خوبصورت کر لیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو یہی تلقین دی تھی کہ آپ اپنے اخلاقیات سے ان کو زیر کریں اور ان کا پردہ رکھیں، ان کے ساتھ چلیں اور ان کو اپنا بنائیں۔ تو میں اس وقت بھی یہاں یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک نظام تھا کہ چھوٹی بستیوں میں رہنے والوں کے دماغ چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ آپ ویڈیو میں بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میری گلی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بچے اور بڑے، ان کے بھی کچھ تربیتی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو میں کچھ آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تو ہم اپنے گھروں پر، اپنے بچوں پر فوکس نہیں کر رہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم خود جو ہیں وہ کھائیں پئیں اور اپنا اچھا لباس پہنیں اور اپنے آپ پر دھیان دیں، لیکن اپنی اولاد کی تربیت پر ہم دھیان نہیں دے رہے۔ اور اسی کی وجہ سے آج ہماری اولادیں روڈوں پہ بدتمیزیاں کرتے ہیں اور مارکیٹوں میں چھینا چھپٹی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو فرینڈ بنا کے تو پتہ نہیں کون کون سی عادات کو اپنائے بیٹھے ہیں۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اپنے آپ پر پہلے تو فوکس کریں اور پھر اپنی اولاد پر کریں، اور پھر اس معاشرے کو ایٹومیٹکلی ہی سمجھ آ جائے گی کہ بڑے کا کیا ادب ہے اور چھوٹے کا کیا ادب ہے۔ اور جناب حسن مجتبیٰ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی اخلاقیات کو ہی سامنے رکھا ہے۔ تو ہمیں برسوں گزر کے مجالس سنتے ہوئے، ذکر پاک سنتے ہوئے، اسوان حیات مبارکہ جو ہے سرکار کی وہ سنتے ہوئے، تو یہاں شیعہ اور سنی کا فساد جو ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ غیر ملک بجٹ نے ہی ہمیں ایک دوسرے کو پھاڑا ہے، اور آج بھی وہی سمجھیں کہ غیر ملک کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یورو، ڈالر
یہ اس کی لالچ دے کر ہر بندے کو ایک دوسرے کے اوپر حاوی کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم اپنے مولا کے سسٹم کو سمجھنا چاہیے، اپنے انسان ہونے کا، دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ تو آپ چھوٹی بات کو تھوڑا سا دھیان دیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سوشل میڈیا میں صرف کرنٹ نیوز دیکھی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں، کہ کسی کو گالی دو، کسی کو برا کہو، کسی کو نعوذ باللہ کمتر سمجھو، تو اس چیز کو لائک کرتے ہیں، اور فحاشی کو بڑا افضلیت دی جا رہی ہے، اس کے لائک بڑھے آتے ہیں، اس کے لوگ پروموٹ بڑا کرتے ہیں۔ تو اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹھرکی ہو چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو یہودی چاہتا تھا وہ اسی طریقے سے لالچی ہو چکا ہے۔ میری باتوں کو آپ بھلے برا منائیں، لیکن میں سچ کہوں گا۔ سچ یہ ہے کہ ہم اپنے ماؤں بہنوں کے تقدس کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے حقوق العباد کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں۔ صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس بڑا ہونڈا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس ڈالر ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کار کوٹھی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ ارے بھائی، یہ کار کوٹھیاں یہ ٹینشنیں ہیں، اور جتنی دولت تم اکٹھی کر رہے ہو یہ تمہارے مسائل میں اضافہ دیتی ہے، اور اس سے تمہارا سکون ختم ہو جا رہا ہے۔ اور اپنے اولادوں کو کیا سکھاؤ گے کہ ہمارے پاپا جھوٹ بولتے ہیں ہم بھی جھوٹ بولیں، ہمارے پاپا جو ہیں وہ رشوت لیتے ہیں ہم بھی رشوت لیں، ہمارے پاپا یہ کرتے ہیں ہم یہی کریں گے۔ ارے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، شاید ہمارا بچہ بھی نماز پڑھے، ہم ذرا سچ بولیں تو ہمارا بچہ بھی سچ بولے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے غیور عوام کو، پاکستان کے غیور اعلیٰ افسران کو، اعلیٰ ججز کو، اعلیٰ جرنلسٹوں کو، اعلیٰ وکلاء کو، اعلیٰ فرش شناس مزدوروں کو، مساکین کو، شرفاء کو، کہ جو یقیناً اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ معاشرہ ہے۔ تو جھوٹ سے ذرا